الحمدللہ فکر رضا آرگنائزیشن کے تحت ہفتہ وار درس قرآن تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور آج آپ احباب کی خدمت میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 اور 169 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے، جس کے وار سے بندہ بچ نہیں پاتا، لیکن فرمایا کہ یہ کھلا دشمن بھی ہے اور اس کے وار کے بارے میں بھی بتا دیا، تو لہٰذا کیوں نہیں بچتے ہو، بچو اس سے۔ مشرکین نے اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام کر دیا تھا۔ یہاں بیان فرمایا کہ اے لوگوں، کھاؤ زمین میں سے جو کچھ تمہارے لیے پاکیزہ اور حلال ہے۔ تو اب یہاں یاد رکھیے کہ کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو خود بخود ہی اپنے طور پر ہی حرام کر لیتے ہیں۔ یہاں وہ لوگ بھی مراد ہیں کہ جو لوگ مخاطب ہیں وہ کہ جو اپنے لیے فلاں چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی میں یہ چیز نہیں کھاتا، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ تو اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کہا ہے تو اس کو حلال سمجھ کر اس کو کھانا چاہیے۔ اس کو استعمال پسند نہ ہونا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو بالکل ہی گریز کر لینا تو یہ سراسر مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات قابل غور کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کہا ہے وہ حلال، جن چیزوں کو حرام کہا ہے وہ حرام، اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے محبوب علیہ السلام نے کوئی حکم عطا نہیں فرمایا تو وہ بھی حلال ہے۔ تو اب یہاں سمجھیے وہ لوگ جو یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے، اس کے علاوہ سب حرام ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث میں جن چیزوں کو حلال کہا ہے وہ بھی حلال، جن چیزوں کو حرام کہا ہے وہ حرام، اور جن چیزوں کے بارے میں کوئی حکم نہیں ملتا، نہ اس کو حلال کہا گیا ہے نہ اس کو حرام کہا گیا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ بھی حلال ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں کہ شراب کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ شراب حرام ہے تو وہ حرام ہے۔ شہد کے بارے میں کہا کہ یہ حلال ہے تو وہ حلال ہے۔ اور اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب یہ بتائیں بریانی حلال ہے کہ حرام، تو نہ ہی اس کے حلال ہونے کا حکم نہ ہی اس کے حرام ہونے کا حکم، تو لہٰذا وہ بھی حلال ہے۔ تو صرف سمجھانے کے لیے مثال پیش کی گئی۔ تو آج اگر کوئی یہ کہے کہ جناب دیکھو یہ 40واں تیجا سویم برسی یہ تو کہیں قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، اس کی تفسیر الگ ہے، انشاءاللہ کبھی موقع لگے گا تو ہم الگ سے کوئی ویڈیو بنائیں گے، لیکن اب بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کہا بلکہ اس کے حلال ہونے کے ثبوت ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص محفل میلاد کر لے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرے، تو اب اس کو ناجائز و حرام کہا جائے؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کو قرآن نے حدیث نے ناجائز و حرام کہا ہے؟ تو سیدھا سا اصول ہے کہ جس چیز کو قرآن نے حدیث نے حلال کہا ہے وہ حلال، جس کو حرام کہا ہے وہ حرام، جس چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے تو اب وہ بھی حلال ہی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز ناجائز و حرام ہے، تو یاد رکھیے ناجائز و حرام کہنے والا قرآن اور حدیث سے اس کے ناجائز و حرام ہونے کی دلیل پیش کرے گا۔ دلیل پیش کرنے کی ذمہ داری اس کی ہے جو کسی بھی شے کو ناجائز و حرام کہتا ہے۔ حلال کہنے والے کی ذمہ داری ہرگز نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے اس کے حلال ہونے کی دلیل پیش کرے۔ تو امید ہے کہ اس مسئلے کو سمجھے ہوں گے۔ بہرحال رب کائنات نے عطا فرمایا کہ ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، ہم نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ہماری حلال کردہ نعمتوں کو استعمال کرو۔ جب حلال کردہ نعمتوں کو استعمال کرو گے، یہاں یہ یاد رکھیے کہ حلال میں ہی فائدہ ہے، حلال میں ہی برکت ہے، حلال میں ہی راحت ہے۔ اگر کوئی حلال کو چھوڑ کر حرام چیزوں کی طرف جائے گا تو پھر اس کو نقصان ہی ہوگا۔ تو اس لیے حلال چیزوں کو ہی اختیار کیا جائے، حرام چیزوں سے بچنا ہی عافیت کا سبب ہے۔ تو اسی طریقے سے آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، فرمایا کہ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، اور یہ حکم دے گا
کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ شیطان کا۔ فرمائے کہ شیطان تمہیں برائی کا حکم دے گا، بے حیائی کا حکم دے گا، اور وہ تمہیں کہے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا۔ تو اب یہاں پر شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلائے، کفر اور شرک کی طرف بلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق غلط عقائد منسوب کرنے کی طرف، یا اس کے حلال کردہ کو حرام کہنے اور حرام کردہ کو حلال کہنے کی طرف، برے کاموں مثلاً جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بہتان، لڑائی، فساد، حسد، بغض و کینہ، تکبر، انانیت، نفرت و عداوت، جنگ و جدل، تذلیل و تحقیر، استہزاء و التزام تراشی، اور جناب اس طرح کی بہت ساری چیزوں کی طرف بلائے۔ یوں ہی بے حیائی کے کام، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، ناچ، مجرے، بدنگاہی، فحش گفتگو، گندی باتیں، ناجائز تعلقات، بری نیت سے دیکھنا، چھونا، بدکاری وغیرہ گناہوں کی طرف بلانا، یہ سب شیطان ہی کے تو کام ہیں۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کل ان برائیوں میں بہت سی چیزوں کی طرف بلانے میں گھر والے اور دوست احباب بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اس کو سمجھیں کہ شادی بیاہ میں اگر گانے باجے کوئی نہیں کر رہا، کوئی ڈھول دھماکہ نہیں کر رہا، کوئی رقص و سرور کی محفل نہیں سجا رہا، تو اس کو طنز و تانے کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو اب یہ سمجھیے کہ یہ طنز و تانے کا نشانہ بنانا کس کا کام ہے؟ یہ تو شیطان کا کام ہے۔ لیکن آج شیطان نے کچھ اپنے پیروکاروں کو ہی ایسا ایکسپرٹ بنا دیا ہے کہ جو شیطان کام کرتا تھا وہ آج یہ کام کر رہے ہیں۔ شیطان کو جناب اب سے آرام کرنا ہے، اس نے اپنے سارے چیلے چپاٹے مسلمان نام نہال مسلمانوں کی صورت میں رکھ دیے ہیں۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اگر کوئی خود گناہ کر رہے ہو، وہی بات ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، تو خود تو برا کر ہی رہے ہو، دوسروں کو بھی لے ڈوبو، خود گناہوں میں مبتلا ہو۔ اب چاہ یہ رہے ہو کہ جناب میں تو گناہ کر رہا ہوں، وہ سامنے والا کیسے متقی اور پرہیزگار بنا ہوا ہے، میں تو گانے باجے کر رہا ہوں، میں تو بے حیائی کر رہا ہوں، میں تو بدنگاہی کر رہا ہوں، وہ کیسے متقی پرہیزگار ہے؟ تو لہٰذا میں گناہ کر رہا ہوں، تو لہٰذا اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی میرے ساتھ مل کر گناہ کرے۔ اور اگر کسی کو اللہ کے فضل سے گناہ سے بچا ہوا ہے اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے فضل سے گناہوں سے بچا لیا ہے، تو اس کو طنز و تانے کا نشانہ بنایا جائے۔ تو ناظرین سمجھیں اس بات کو، آنکھیں کھولیں، یہ وہی کام ہے جو شیطان نے کروانا چاہا، اور شیطان مسلمانوں سے کرواتا تھا، اللہ والوں سے کرواتا تھا، لیکن اب ایسا ہے کہ شیطان نے کچھ لوگوں کو ایسا ایکسپرٹ بنا دیا ہے کہ وہی مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں، وہی مسلمانوں کو گناہوں کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے، بری باتیں کرنا، برائی کی طرف جانا، بے حیائی کرنا، بے حیائی کی طرف جانا، یہ سارا کام شیطان کا ہے، اور شیطان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اور جو شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا تو یقینی طور پر وہ بھی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر وہ کام جو برا ہے، اور یقینی طور پر ہمیں پتہ ہے کہ کئی کام ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، کسی مفتی کے پاس، کسی عالم دین کے پاس، کسی اہل علم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں کئی ایسے موٹے موٹے واضح طور پر مسائل ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ بھئی یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز جائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس کے باوجود بھی ہم حلال اور حرام کی تمیز کرنے کے باوجود بھی حرام کو اختیار کریں، تو یہ بے وقوفی ہے، نادانی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے بندے بن کر ہی رہیں، اسی میں عافیت ہے، اور اسی میں سرخروئی ہے، اور اسی میں کامیابی اور اسی میں فلاح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری کرنے اور شیطان کے طریقے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔